بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو انعامات اسے عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان مشکلات کا سامنا مردانگی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہے، یاد رکھیے، زندگی پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا بستر ہے، اور قدم قدم پر مشکلات منہ کھولے کھڑی ہیں۔ مثال کے طور پر ان مشکلات میں سے ایک بہت مہیب عذاب مہنگائی ہے۔ کیا امیر کیا غریب، ہر آدمی اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 16 ذی الحجہ 1446 ہجری 13 جون 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع اس مہنگائی کا اللہ نے ہمیں کیا علاج بتایا ہے۔ معمول کے مطابق گفتگو نقطوں کی شکل میں ہوگی، اور عین ممکن ہے آپ کو کچھ ایسی باتیں مل جائیں جو اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی دنیاوی مشکل ہے، اس کا سب سے بڑا سبب اللہ کی نافرمانی ہے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سمندروں میں یا خشکی پر اگر فتنہ و فساد بپا ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب انسانوں کے اپنے اعمال ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر سب سے پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس مہنگائی کے جن کا جو علاج ہم کرتے ہیں نا، احتجاج کرو، سڑکیں روکو، ملکی املاک جلاؤ، یقینی طور پر آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ یہ علاج غیر عقلی بھی ہے، غیر فطری بھی ہے، اور غیر شرعی بھی ہے۔ ہر سال جون کے مہینے میں وطن عزیز پاکستان کا بجٹ پیش ہوتا ہے، اور اس بجٹ میں سہولیات صرف امیر طبقے کو دی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جو سب سے پہلا نسخہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو اپنی شخصیت، اپنا گھر، اپنا معاشرہ، اس کی تقویٰ پر تربیت کرنا ہوگی۔ رب کائنات نے قرآن میں ایک اصول بیان فرمایا۔ سورۃ الاعراف 96ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر یہ دیہاتوں کے رہنے والے، بستیوں کے رہنے والے، شہروں کے رہنے والے اگر دو راستے اختیار کرتے، سب سے پہلا راستہ ایمان کا، اس کے بعد تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر،
تو فرمایا ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اگلی بات اللہ نے تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے رکھا، فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہوں نے راستہ اختیار کیا دوسرا، جھٹلایا۔ اب جھٹلانے کا تعلق صرف اور صرف زبان سے نہیں، جاؤ نہیں مانتا، انسان اپنے کردار اور اپنے عمل سے بھی اللہ کی آیات کو، نبی علیہ السلام کی احادیث کو جھٹلاتا ہے۔ اور یہ بیماری ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے۔ ہماری اکثریت ان کی عملی زندگی تقوی کا نمونہ نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ پرسوں میں نے یہ منظر خود دیکھا، اور کل بلکہ آج میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پر۔ پھل لینے کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا جی صاف اور سیدھی بات ہے، آپ کا جی چاہے تو آپ لیں، آپ کا جی چاہے تو آپ نہ لیں۔ میں جتنے پھل بیچ رہا ہوں سارے کے سارے داغدار ہیں، چھری میرے پاس ہے، میں آپ کو کاٹ کے دکھا دیتا ہوں، یہ داغ صرف چھلکے کی حد تک ہے، پھل کا گودا بے داغ ہوگا۔ آپ کا جی چاہے تو آپ لیں، آپ کا جی چاہے تو نہ لیں۔ اور اگلی بات اس نے کیا کہی، اس نے کہا لوگ کیا کرتے ہیں، داغدار پھل کا صاف ستھرا حصہ باہر کی طرف رکھتے ہیں اور داغی حصہ اندر کی طرف رکھتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے باہر کی طرف رکھا ہوا ہے، کیا خیال ہے وہ بندہ بھوکا مر جائے گا؟ اس نے کہا بھی آپ کے آنے سے پہلے ایک آدمی مجھ سے 5 کلو لے کر گیا، میں نے بھی اس سے خرید لی ہے۔ جس تصویر کی میں بات کر رہا ہوں، ایک آدمی فال سے بیچ رہا ہے اور اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے۔ جس کسی کو وہ فالسا تول کر دیتا ہے، اس میں جو کچا فالسا ہے، فالسے کے اندر قدرتی طور پر آپ کو پتہ ہے کھٹاس ہوتی ہے، لیکن جو کچا فالسا ہے جس کا رنگ ابھی گاڑھا نہیں ہوا، وہ اس میں سے شاپر میں سے چھاپڑی میں سے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ایسا آدمی رات کو کچھ لے کر گھر نہیں جاتا ہوگا؟ کیوں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری اکثریت آج دوسرے راستے پر چل رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کے بالکل الٹ چل رہے ہیں ہم لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب تم کسی کو سودا فروخت کرو، اس سودے کا عیب، اس کی خامی باقاعدہ بتا کر فروخت کرو۔ رزق کس کے ذمہ ہے جی؟ اللہ کی۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی نا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عین ممکن ہے بے ایمانی کر کے، بددیانتی کر کے، 2 نمبری کر کے گلا ہوا خراب پھل بغیر بتائے ہوئے بیچنے والوں کی نسبت یہ لوگ، ان کے رزق کے اندر برکت زیادہ ہو، بلکہ یقینی طور پر زیادہ ہوگی۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں اکثر بیشتر ایک جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں رکھا کرتا ہوں کہ جتنی محنت ہم رزق کے لیے کرتے ہیں، اتنا زیادہ تعلق، بلکہ اس سے آدھا تعلق ہم رازق کے ساتھ قائم کر لیں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم کبھی بھوکے نہیں مر سکتے۔ حکومتوں کی ماں بہن ایک کرنا بڑا آسان کام ہے، کوئی فائدہ؟ میں یہاں پورے کا پورا جمعہ بجٹ پہ پڑھا سکتا ہوں کہ آپ کا جتنا بجٹ ہے اس کا آدھا حصہ تو سود میں چلا گیا۔ ایک آدمی اگر ماہانہ 50,000 روپیہ کماتا ہے، اس کا 25,000 حکومت سودی قرضوں میں ادا کر دیتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کام کرنے والا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اسی طرح رب کائنات نے اسی اصول کو قرآن مجید میں ہی سورۃ المائدہ کی 65ویں اور 66ویں آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے رہتے، ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے اور ضرور ان کو نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے۔ یہ تو موت کے بعد کی بات ہے۔ اگلی بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ تورات، انجیل اور جو بھی شریعت ان پر نازل کی گئی تھی اس پر ایمان لاتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جو اس راستے پر چلنے والی ہے، لیکن اکثریت بدترین اعمال سر انجام دے رہی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا ہمارا یہ حال ہے یا کہ نہیں؟ نسلیں ہماری گزر گئیں، ہر سال بجٹ آتا ہے، ہر سال ہم احتجاج کرتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، گاڑیاں جلتی ہیں، عمارتوں کو آگ لگتی ہے، ٹائر جلائے جاتے ہیں، منہ کالے ہوتے ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کوئی فرق کبھی پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ تیسرا مقام جو آپ کو حیران کر دے گا، قرآن میں سورہ طلاق میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے، آفتوں سے نکلنے کے، تنگیوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ پھر عرض کروں گا، حلال کمانے والے، حلال کھانے والے، ایمانداری سے کام کرنے والے، نیک نیتی کے ساتھ محنت کرنے والے، اور ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کا حق سب سے پہلے ادا کرنے والے، تعداد میں اگرچہ کم ہیں لیکن میری نسبت آپ کی نسبت کہیں زیادہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، سچا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور باشرہ آدمی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ فلاں جگہ چلو گے، بارش کا موسم تھا، کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا جی چلوں گا۔ کہنے لگے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا جی جتنے آپ کا جی چاہے۔ کہنے لگے یہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے، بارش کا موسم ہے، یقیناً آپ اس موسم میں خوشی کے ساتھ تو گھر سے باہر نکلے نہیں ہوں گے، کسی مجبوری کی وجہ سے نکلے ہیں۔ کہنے لگے صاف رسیدھی بات ہے، میں دور دراز علاقے میں کام کرتا ہوں تو اپنے بچوں سے ہفتہ وار ملنے کے لیے آیا ہوا ہوں، ٹیکسی نہیں مل رہی۔ تو اس نے کہا صاحب جی آپ کچھ بھی نہ دیں، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ جب چل پڑے تو راستے میں ایک جگہ اذان ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ اور اس نے کہا صاحب جی اگر تو آپ کو زیادہ جلدی ہے مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیں، کوئی اور ٹیکسی پکڑیں اور چلے جائیں، ورنہ رب کائنات کی طرف سے آواز آ گئی ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیے نماز پڑھیے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یار اس آدمی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ یقین جانیے 6 مہینے دکانیں میری فارغ رہتی ہیں مسجد کی، کیوں بلا؟ میں کہتا ہوں اے ظالموں تم نے نماز نہیں پڑھنی تو تمہاری اپنی مرضی ہے، کم از کم شٹر تو نیچے کر دیا کرو۔ کہتا جی کیڑا دیہڑ جی 5 ٹائم شٹر تھلے کرے، یہ توکل کی کمی ہے۔ کہتا ہے اس نے نماز پڑھی، چل پڑے۔ جب منزل پر پہنچے تو کہتے میں تو آتا جاتا رہتا تھا، میں نے اسے اپنی طرف سے جتنے پیسے بنتے تھے اس سے وہ پیسے میں نے اس کو دیے۔ میں نے کہا خوش؟ کہتا جی خوش ہی خوش ہوں، وہاں سے لے کر یہاں تک میرا 50 روپے کا پیٹرول لگا ہوگا،
آپ نے مجھے 200 روپے دے دیے، 150 روپے اللہ نے میرے بچوں کا رزق مجھے دے دیا۔ کہتے ہیں میرا کچھ نہیں بگڑنا تھا، میں نے اسے 500 اور پکڑا دیا، وہ نہیں لے رہا تھا، میں نے اسے مجبور کیا۔ کہتا ہے صاحب جی دیکھا یہ میرے اللہ کا کرم کہ اس بارش میں آپ کو گاڑی نہیں مل رہی تھی، مجھے سواری نہیں مل رہی تھی، اور میں نے آپ سے بات بھی کوئی نہیں کی، میرے اللہ نے مجھے 50 روپے خرچ کروا کے تو میرا اللہ نے 650 روپے مجھے دے دیا، اب میں شام تک کچھ بھی نہ کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے مہنگائی کا یہ جن قابو کیسے آئے گا، اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی نقطہ جو ہے اسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا، اپنا کام ایمانداری سے کرنا۔ بات لمبی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے جمعے مکمل کر لیں گے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مولوی نماز پڑھانے کے لیے 1 منٹ لیٹ ہو جائے، معدے کے اندر اینٹھن شروع ہو جاتی ہے، معدے کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر مراسیوں والی بانڈوں والی جگتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہماری اپنی صورتحال کیا ہے؟ پائیں تسی 5 منٹ بیٹھو، میں آدھے گھنٹے جایا، بس میں پہنچ گیا، اگلا بندہ انتظار کر کر کے سو یار آ ہی جانا سی، کیڑی قیامت آ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ لا دین لمن لا عہد لہ، جس بندے کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ اور پھر وہ قوم آج مہنگائی کا شکوہ کر رہی ہے جس کی صورتحال یہ ہے کہ جس آدمی سے آپ نے جان چھڑانی ہے اس کو 2-4 10 ہزار روپیہ قرضہ دے دیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ملزم اور قرضہ لینے والا جج، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اور آگے سے جھڑکیاں، کوئی پنڈ چھڑ کے ڈرو چلے ہیں، پیسے لینے کی جان لینی ہے۔ تیری ایہو ہی اوقات ہے کہ ایک 10,000 روپے واسطے تو میرے گھر آ گئی ہے، میں نس لیا سا کدھرے، مرتے نہیں چلیا میں تے جے مراں گا بھی تے وصیت کر کے مراں گا کہ تیرا 10,000 دینا ہے۔ اگلی بات سنو، اس قوم پر اللہ کا عذاب کیوں نہ مسلط ہو؟ تینوں انج 2-4-5 لاکھ چاہیے تے گل کر، تو ایک 10,000 روپے دی وجہ تو میرے پیچھے پیچھے پھرنا پیا۔ پاگل کے بچے، الو کے پٹھے، دماغ تیرا خراب ہے، تجھے مینٹل ہاسپٹل میں لے جا کے بندہ بجلی کے جھٹکے لگوائے، تم میرا 10,000 نہیں دے رہا اور اوپر سے دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ تینوں ویسے 2-4-5 لاکھ کی لوڑ ہے میرے نہ گل کر۔ اب یہ قوم مہنگائی کا شکوہ کرتی ہے، یہ قوم شکوہ کرتی ہے، میری پوری نہیں پڑتی۔ اور سنیے، اکثر و بیشتر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آج پھر سنا رہا ہوں، بلکہ 2 حدیثیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا، میرے اللہ نے میری امت کے لیے صبح خیزی کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث فرمایا، جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی وہ رب کائنات کی حفاظت میں آ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو گیا، ویسے ہی نہیں پڑھنی۔ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ فرمایا، شیطان تمہاری ناک پر رات گزارتا ہے۔ جو بندہ فجر کی اذان کے وقت سویا رہتا ہے، اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتا، شیطان اس کے ناک اور اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ اب جس بندے کی صبح اس کا آغاز ہی شیطان کے پیشاب کے ساتھ ہوا ہو، اس کے گھر میں کبھی پوری پڑ سکتی ہے؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج مولوی کو برا تو ہم کہتے ہیں نا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج بھی اللہ کی زمین پر اگر آپ نے مثالی زندگی دیکھنی ہو تو علماء کی جا کر دیکھیں۔ 18-18 20-20 25-25 ہزار پر مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، دنیا کی سب سے مشکل ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں، آ کر ان کو باتیں سناتے ہیں، اس کے باوجود علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی عیدیں ہیں، عید قربان گزر گئی نا،
فتوے لگ رہے ہیں، لو جی مولوی صاحب نے قربانی نہیں دیتی، وہ پاگل دے وہ کنو، تسی مولوی صاحب نے دے کی ہو؟ 20-25 ہزار میں آج 15 دن نہیں گزرتے، اور تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ وہ 25 ہزار میں 20 ہزار میں اپنے بچوں کو پڑھائے بھی، اپنی بیوی کی بیماری کا دوائی کا بندوبست بھی کرے، اپنے گھر میں جناب وہ راشن بھی لے کر آئے، اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کا پٹرول بھی پورا کرے، کسی عزیز کی فوتگی میں شادی میں جانا پڑتا ہے وہاں پر بھی اخراجات کرے، اور اس کے علاوہ اپنا گھر بھی چلائے، اور اوپر سے پھر سال کے بعد قربانی بھی کرے؟ نہیں، ہمیں یوں ٹرن لینا ہوگا، پلٹنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کہیں اس مہنگائی کا سبب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق توڑنا تو نہیں؟ یقیناً یہی بات ہے۔ دوسرا علاج کثرت کے ساتھ توبہ استغفار۔ میرے اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی ایک بات نقل کی ہے قرآن میں، سورۃ النوح میں کیا فرمایا؟ سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر رحمت کی بارش نازل کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، رب کائنات مال کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے، اور تمہارے لیے باغات کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہر جاری کر دیں گے۔ ایک آدمی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، تفسیر القرطبی میں سورہ نوح کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور کہنے لگا کہ جناب میں بڑا غریب آدمی ہوں، فرمایا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ ایک اور آ گیا، حضور والا بے اولاد ہوں، فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ تیسرا آ گیا، حضور بارش نہ ہونے کی وجہ سے باغ خشک ہو چکا ہے، فصل نہیں ہوئی، فرمایا اللہ کے حضور استغفار کیا کرو۔ تینوں ہی کہنے لگے بزرگوں ساری بیماریوں کا علاج استغفار، یہی آیات مبارکات سورہ نوح کی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، اور فرمایا کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام استغفار کی برکت سے، گناہوں کی معافی مانگنے کی برکت سے تمہیں وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آج کے خطبہ کی آخری آیت مبارکہ سن لیجیے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں مکمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتیں بھیجی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان پر تنگیاں مصیبتیں مسلط کر دیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کر لیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اگر مصیبتیں کیوں نہ ان پر آتی، وہ تو اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے تھے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے غلط برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا یہ ہماری حالت ہے آج کے نہیں کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات کروں گا، اللہ کا دیا ہوا مال دن رات فضولیات میں اڑاتے ہیں۔ آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے صبح سے لے کر اب تک میں نے آپ نے جتنے پیسے خرچ کیے ہیں ان کا ذرا حساب و کتاب کر لیں، ان میں سے کتنے پیسے ہیں جو میں نے فضول اڑائے اور کتنے پیسے ہیں جو ضروریات پر خرچ کیے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کی گرفت کس لیے کرتا ہوں؟ اس لیے نہیں
کہ مجھے اپنے بندوں سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والی ذات نہ کوئی تھی، نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ رب کائنات یہ تنگیاں، یہ مہنگائیاں کس لیے مسلط کرتے ہیں کہ میرے بندوں میں ارحم الراحمین ہوں، میں خزانوں کا مالک ہوں، میرے سامنے آ کر توبہ کرو، استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے لیے خزانوں کے راستے کھول دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔